السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شدت عشق ناول کی 4 ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کل آتے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی لاؤنج میں آتی ہوئی اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھا، فائن موم، آپ پریشان نہیں ہو؟ مسکرانے کی صحیح کی تھی ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے۔ ادھر آئے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسی آپ پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ کھانا کھایا؟ میرے بیٹے نے مسکراتے اس کے ماتھے سے بال سنوارے تھے۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں ہے، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے، ان معاملوں کو نہیں سمجھتی وہ، تو صبر رکھو تھوڑا میری جان۔ اس کی بات پر مسکراتے کہا، ہش، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ، مجھ میں ابھی صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے تو یہ بات بھی بھول جاؤ کہ میں اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، آپ مجھے اس کی سانس نہیں میری سانس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا، ہاں تو اس کی ماں ہی ہوں، چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے سے ہدایت کرتے بولی تھی۔ ان کے مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ مما وہ مجھے ہیئر کٹ نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس روب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا، وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا کیونکہ زیادہ تر تو وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ مما، ڈیڈ اور بنی آپ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مس کرتی ہوں بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ سوچ سکا، میری جان رو رہی ہے؟ وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نہ جانے کب اس کے روم میں آیا اور اب اس کے بیڈ کے نزدیک جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی، ناراضگی جتائی۔ وجدان کی اس کی حرکت پر مسکرایا، جو ریڈ کھلی سی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں اور روئی ہوئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ، میری ڈمپل، کوئی ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکرے بھلا چکا تھا۔ اس کا سافٹ لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی، اسے حیرت میں گال کا گڑا نمودار ہوا تھا۔ وہ مسکرایا، میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا، کیونکہ وجدان کو عشق ہے لمس وجدان کی اوریجنل بیوٹی سے۔ بولتی وہ اس کے برابر گھٹنوں کے بل بھی نیچے ہوا تھا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ میرے روم میں آؤ، پھر بتاتا ہوں کس حد تک شدت سے عشق کرتا ہوں۔ اسے خود میں بھیجے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا اس کی پناہ میں۔ وجدان، مجھے سانس وہ جو اس کی سختی سے خود میں سموئے تھا اس کی آواز سے ہوش میں آیا۔ اسے دیکھا جس کا پورا چہرہ گلنار ہوا تھا، آنکھوں پر بھیگی خمدار پلکیں اسے بے خود کر رہی تھی۔ یو نو لمس، the most beautiful she in your grey eyes in the most dangerous۔ پاگل کرتا ہے مجھے خود پر۔ قابو کھوتے وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پہ جھکا تھا۔ لمس اس کی لمس میں کھوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ اس کی بلیو شرٹ مٹھی میں لے چکی تھی۔ وجدان ہونا وہ اس کے چہرے کے خد و خال میں کھویا، بس اتنا ہی بول پایا تھا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ روسانہ ہوتی بولی، اسے خود سے دور کرنا اس کے بس میں کب تھا، نہ وہ اپنی مرضی کے بغیر ہوتا تھا۔ وجدان اس کی حالت دیکھتے پیچھے ہوا اور اس کا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں اب۔ اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ بامشکل اس کے سیر سے وہ آزاد ہوتے اٹھا تھا، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، اور مزید کچھ کرنے سے پہلے وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لمس ابھی بھی اس کے پرفیوم اور احساس کو خود بھی محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی۔ یہ گھر پر تو تم سکون کا لیا کرو، آنکھیں دیکھو پہلے چشمہ لگا اور اوپر سے اس منحوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی تم۔ او گرینی، بس تھوڑا سا کام ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ مریم نے اپنے کمرے میں انہیں بیڈ پہ بیٹھے دیکھ کر کہا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ نہیں تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے؟ وہ غصہ تھی کافی۔ یہ ایک چھوٹا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا جو اسے کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، جہاں مریم اور اس کی دادی رہتی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ آپ ناراض بھی ہوتی ہیں؟ وہ گال کھینچتے بولی۔ مکھن نہیں لگاؤ مجھے اب، مطلب صاف تھا وہ نہیں ماننے والی ہوں، تو خود بٹر کی طرح سافٹ ہے نا، مجھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بیٹھیں، آپ کو میں کافی بنانے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا کے لاتی ہوں، پھر مل کر پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ بولتی وہ بستر سے اٹھی تھی اور پیروں میں چپل اڑی تھی۔ اے مریم، میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہیں لانا تم، مجھے بس 1 کپ چائے ہی بنا دینا تم۔ ہاں ہاں، کالا پانی نہیں، کافی گرینی۔
وہ ہنستی بیٹھ گئی تھی۔ اس کے جاتے وہ اس پر سوچ ہوئی تھی۔ چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ اب بستر پہ لیٹی تھی۔ اس دن کا واقعہ سوچ کر جھڑی لی۔ اگر وہ نہ آتا تو کچھ سوچتے وہ ایف بی پر کسی کو سرچ کر رہی تھی جب ایک پوائنٹ پر رکی، اکاؤنٹ کھولے اور اس کی پروفائل کھول رہی تھی جہاں کچھ خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ ان ریلیشن شپ ہوں ویدان شاہ تم کتنے ریلیشن شپ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب بنا تھا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بیک سائڈ سے داخل ہوئی تھی۔ شش آرام سے، وہ کیمرہ مین سے بولی تھی، تم یہی رہو لڑکے، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ دکھائیں گے اور اس طرح ہماری ریٹنگ بھی جلدی بڑھے گی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی، او صبر جھانسی کی رانی، میں ساتھ چلتا ہوں، ریٹنگ کے چکر میں جان سے نہ چلی جانا۔ کیمرہ مین کو غصہ آیا تھا جو زیادہ چالاک بن رہی تھی۔ شش کچھ آوازیں سنتے اس نے چپ رہنے کو آنکھیں دکھائی۔ جی سر، یہ اسٹاک تیار ہے، میڈیکل ریپ والے بھی ساتھ ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ ہاں نہیں کوئی نہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہیں، وہ کوئی بھی تھا فون پر مکان انداز میں بتا رہا تھا۔ آؤ، جب آگے بڑھتے وہ ایک بھاری رولر کمپریشن سے ٹکرائی تھی۔ فون بند کرنے والا بندہ ٹکا تھا۔ اے دیکھ وہاں کون ہے، جان نہ پانا، وہ اپنے بندے سے بولا۔ کیمرہ مین بھاگ چکا تھا اپنی جان بچا کر اور جھانسی کی رانی وہیں کھڑا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، اسے غصے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس آدمی کے آنے کے پہلے کوئی وہاں آیا تھا جس نے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر چیخ روکی تھی۔ کون ہے یہاں؟ وہ آدمی وہاں دیکھنے آیا اور ارد گرد مشکوک نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری جگہ چیک کر رہا تھا پر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ چھڑاتے آوازیں نکال رہی تھی، اس کے ناخن مارتے ہاتھ بھی اپنے ایک ہاتھ کے قبضے میں لیے، منہ بند رکھو، وہ آنکھیں دکھاتے آہستہ آواز سے کرایا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹایا اور اسے بے وقوف کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹاؤ، سنا نہیں تم نے؟ چھوڑو، غصے سے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹائے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس جگہ کھڑی ہو کر کیا ہوتا ہے یہاں؟ ایک سیکنڈ میں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جانتی بھی ہو؟ کمر سے ہاتھ ہٹائے وہ اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور خوفزدہ کرنا چاہا۔ اسٹے ان یور لمٹس جاہل انسان، وہ ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ اس شخص کا رخ دیکھ کر مریم کو غصہ آیا۔ سنا تھا لمبے لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، آج پتہ بھی چل گیا۔ سر تہ پیر دیکھے اسے سلکایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آہستہ سی چیخی۔ ہٹو پیچھے پینڈو، اس کے حلیوں کو دیکھتے کہا جو شرٹ کے آگے سے بٹن کھولے لاتعداد بازو میں پہنے بینڈز اور پھٹی جینس میں کافی بڑی ہوئی داڑھی میں اس پر پورا جھکا تھا۔ یہ تمہیں میں پینڈو کہاں سے لگا؟ وہ اپنے آپ کو اس حلیے میں ہیرو سمجھتا تھا اور وہ پینڈو کہہ رہی تھی۔ ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے اس جگہ کا پتہ چلا ہے جہاں خراب میڈیسن بنتی ہیں، تم بھی انوالو ہونا ان سب میں، جس میں آنکھیں سکڑی تھی۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بندیاں دو بننے دو، چلتی بنو یہاں سے بے وقوف، سارا پلان خراب کر دے گی دان پیسے۔ تمہاری بھی ویڈیو بناتی ہوں، تم بھی شامل ہو نا؟ وہ منی کیمرہ جینس کی پاکٹ سے نکالتے اسے آن کر رہی تھی۔ اے پاگل، میرا دماغ نہ خراب کرو، بند کرو اسے اور دفعہ ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا اور کھینچے سے بیک سائڈ کی ونڈو کی طرف لایا۔ نہیں ہو رہی میں، تم روک نہیں ڈال سکتے، کورج کروں گی اس جگہ پر، وہ چھڑاتے غصے سے بول رہی تھی۔ اب کرو آن کیمرہ اور بناؤ ویڈیو۔ اس کی بکواس سے تنگ آ کر وہ یکدم رکا اور اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ پھنساتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب ترین کیا تھا۔ یکدم اس نازک وجود میں اٹک چکا تھا۔ جینس پر بلیو شرٹ پہنے وہ سادہ سے چہرے میں تھی۔ مریم کی آواز بند۔ اس شخص کی سنگین حرکت سے وہ خوفزدہ ہوئی، جو ذرا ابھی ہلتی تو اس کے ہونٹ چہرے سے مس ہو جانے تھے۔ بناؤ جان، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اوہ یہ چشمہ تو ہٹاؤ، ڈسٹرب کر رہا ہے، مزہ نہیں آئے گا ایسے۔ چشمہ ہٹاتے کم والے ہاتھ زبردستی اوپر کیے اور خود مزید قریب ہو کر ہاتھ بھی کمر میں ڈالا۔ اب حالت ایسی کی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اس کی بے باک حرکتوں سے۔ دیکھو دور رہو، میں وہ بے بس ہوئی تھی اس کی قربت پہ جو پوری طرح اسے اپنے قبضے میں کر چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی نہیں اس کے مضبوط گرفتار سے خود کو چھڑا پا رہی تھی۔ کیا میں بناؤ نا جلدی، پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، دیکھنا کتنے زیادہ لوگ ہمارا چینل اور ویڈیو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ چلو میں شروع ہوتا ہوں۔ ابھی وہ قریب ہوتا کہ اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے وہ دور کر رہی تھی۔ دیکھو دور رہو مجھ سے پینڈو تم۔ اچھا پورٹریٹ صاحبہ، اگر میں دور آ تو پھر ویڈیو کیسی اچھی بنے گی؟ محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کی آنکھوں کے خوف نے مزہ دیا۔ نہیں بنانی مجھے کوئی بھی ویڈیو، بس پلیز دور ہو جاؤ، چھوڑو ایک بار۔ پینڈو تیرا کیا اشر کرتی ہو؟ دل میں وہ سوچ رہی تھی۔ کیوں مس رپورٹر ڈرتی بھی ہیں؟ ابھی تو ویڈیو بنانی تھی، وہ اسے چھوڑتے دور ہوا تھا۔ پینڈو ابھی وہ کچھ اور کرتی کہ سائرن کی آواز آئی تھی۔ یہ پلیز، وہ حیران ہوئی۔ یہ بیک سائڈ سے جلدی سے نکلو، وہ وینٹ کھولتے بولا تھا۔ کیوں پینڈو، میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کچھ اور ہوں جو بھاگوں۔ مریم کو خاصا غصہ جو اسے بھگانے کو بول رہا تھا۔ اے میرا دماغ خراب نہیں کر، او جاؤ یہاں سے۔ اس نے خود بھی ان کو جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا اور لڑکی مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو سامنے دیکھ رہی ہو
टेबल ग्राइंडिंग मशीन, इसमें डालकर तुम्हें ग्राइंड कर दूंगा, वो दान पीस से बोला। वेट वेट, तुम कौन हो? मुझे अभी ऐसा क्यों लगा मैंने कहीं देखा है तुम्हें। वो सब बातें छोड़कर करीब आई थी और गौर कर रही थी चेहरे के नकुश। वो घबराया था। इससे पहले कि वो कुछ और करती, ये कहती पुलिस और कुछ इन्वेस्टिगेटर की टीम ऊपर पहुंच चुकी थी और हर जगह चेकिंग कर रही थी। देखो, लास्ट टाइम तो मैं प्यार से कह रहा हूँ, ये तुम्हारे मामू नहीं है, वो तुम्हें भी ले जाएंगे। ये समझकर तुम भी शामिल हो तो मेरी माँ चली जाओ। वो अब जिद हो चुका था, इतना डाल लड़की सी। मरियम को इसकी बात ठीक लगी थी। जाओ, जा रही हूँ। वो गुस्से से खिड़की से जंप लगाते उतरी थी। कौन हो तुम लोग? वो फैक्ट्री का मैनेजर खौफजदा था। ब्राउन आंखों में चमक ली। इसने अपना कार्ड दिखाया था, क्रिमिनल स्टिगर। आप वो खौफ से कार्ड देखते कांपा था। अरेस्टेड देम। गुस्से से वो अपनी टीम से बोला, उठ क्यों नहीं रहे आप? वो झंझलाई थी। अब वो कब से वैदान को फ़ोन कर रही थी, जिसने सुबह छोड़ते से सख्ती से कहा था कि वो इसे पिक एंड ड्रॉप करेगा। क्लास से फ्री होते इसने कॉल करते थक कर सदफ के नंबर पे की। हेलो मम्मा, आपका बेटा कहाँ है? घंटा हो गया मुझे कॉल करते नहीं उठा रहे। वो रुसानी हुई थी। लमस, तुम ठीक हो बेटा? सदफ पूरी परेशान हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ मम्मा, वैदान ने मुझे लेने आना था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। फौरी नॉर्मल हुई। अच्छा तुम परेशान नहीं हो? बिजी होगा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। फ़ोन पर ऐसे तसल्ली देते वो ड्राइवर से अब कहने लगी थी। कुछ टाइम बाद ड्राइवर के आते वो गाड़ी में बैठी थी, जब कोई और भी इन्हें फॉलो कर रहा था। यकदम गाड़ी रुकी थी। क्या हुआ? वो परेशान हुई गाड़ी रुकने से। पता नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरा था और वो चेक कर रहा था। उफ, काफ़ी टाइम हो गया था। गर्मी महसूस करते वो कंधों पर ब्लैक चाल ठीक करते बैठ सड़क पर निकल आई। क्या हुआ है अंकल? वो इनको चेक करते करीब गई। आप बैठ जाए अंदर, मसला तो कुछ नहीं है, मैं चला कर देखता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर गया। कोई फिर गाड़ी मसला न होने के बावजूद ना चली। वो बैर खड़ी इर्द के देख रही थी। रोड पर बस चंद एक गाड़ियाँ थी। खुली फिजा में सुकून सा महसूस हुआ। बैर कम ही निकलती थी। अगर वो वानिया और कहीं जाती भी थी तो वैदान जिनके साथ होता था, जिसके साथ वो कम से कम अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। दूर से कैमरे लिए कोई नहारने में मसरूफ था और उस चीज़ से बेखबर थी। ओ हो गया, ये किसी ने बोतल फंसा दी थी। वो निकालते गाड़ी में आया। ओलमत भी सुकून का सांस लेते बैठी थी। हैंड्स अप एमजे, तुम पकड़े गए हो, कोई होशियारी नहीं। कुदरत कोने में आकर वो खड़े शख्स से बोला था। यू? एमजे डरते पलटा और दोनों ने कहकर लगाया, थैंक यू, जिससे तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। दिल से तारीफ की। मुझे चुटकी काटना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? वैदानशाह और तारीफ, वाओ अमेजिंग। वो शौक की कैफियत में था। मिस्टर मुराद जंगीर अर्फ एमजे, क्या तुम जानते हो सियासत से मुझे नफरत है और पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे ज़हर लगता है, फिर भी तुम मेरी गुड बुक्स में शामिल हो। वो दोनों बातें करते कुछ टाइम पहले की गई सेल्फ इंडस्ट्री से बैर गाड़ी के पास आ चुके थे। वेरी फनी। मुझे भी कसम से सीआईडी ऑफिसर लगते हैं। मतलब इसने भी वैदान को तंज किया था। अभी वो मजीद बोलता कि वैदान के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। होल्ड ऑन, तो मैं बाद में जवाब देता हूँ। मुराद को आंख दिखाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठे फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। कैसे हो वैदान शाह? कौन? वैदान हैरान था। मुझे नहीं पहचाना? खैर, इस दिन तो बड़ा कड़ा रहे थे। वैसे जनाब आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत। क्या ख्याल है फिर डील हो जाए? मैं सीट छोड़ दूंगा तो मुझे अपनी बीवी। मैदान स्टीयरिंग पे गिरफ्तार मजबूत की और लब पीछे, माथे और हाथों की रगें तन चुकी थी। बकवास पर इस शख्स को पहचानते हुए इतनी जोर से चीखा था कि मुराद भी खौफजदा हुआ। यू ब्लेडी एंड डेप्थ कमीने, मुल्क में तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी जान ले लूंगा अगर एक लफ्ज़ भी अपने गंदे नापाक मुंह से निकाला तो। बस नहीं चाह रहा था कि इसे अपने हाथों से शूट कर दे। मुराद समझ गया वो क्यों गुस्से में आया। ना ना बेटा, गुस्सा नहीं करते, अभी अभी देखा है ब्लैक दुपट्टे और वाइट कपड़ों में क्या गजब मलिक तपा रहा था और इस तरह करते दिली सुकून मिल रहा था इसे। वैदान का दिल बंद होने के करीब हुआ था। कहाँ देखा है इसने नमस को? अभी तो मैं कुछ भेज रहा हूँ, सोच विचार कर मेरी बात पर। सीट या बीवी? बोलते वो दान निकालते फ़ोन बंद कर चुका था। वैदान जो शदीद तेज में था, अगले लम्हे फ़ोन ज़ोर से डैशबोर्ड पर फेंका जहाँ लमस की चंद खींची गई तस्वीरें वो भेज चुका था। वैदान रिलैक्स यार। मुराद ने इसे काबू करना चाहा। शट अप, उतर गाड़ी से, निकल बैर। वो गुस्से से चीखा था। बस नहीं चाह रहा था। वैदान, तुम गुस्से में हो, तुम दफ़ा हो रहे हो या नहीं? इसके गुस्से से वो फौरी गाड़ी से निकला था, जबकि वो गाड़ी फुल स्पीड से निकालते वहाँ से चला गया। गाड़ी रोकते वो तेज़ी से अंदर बढ़ा था। जब गेट कीपर और गार्ड इसे रोकते रहे, पर वो किसी के काबू में आने वाला था। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो हम लोगों का हशर तो मेरे हाथों बिगड़ेगा, पर अपनी फैमिली का हाल बुरा होते भी देखोगे। इन सब को शोला बरसती नज़रों से वार्न किया। कहाँ है वो कुत्ता? वो अंदर दाखिल होते गार्ड से बोला। तुम अंदर नहीं जा सकते, मलिक के पर्सनल गार्ड ने रोका था। बोला, कहाँ है वो? ये तेरा भेजा, उड़ाने में 1 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पिस्टल निकालते इसके सर पे ताने। गार्ड ने रास्ता दिया था। मलिक जो अंदर रिलैक्स अंदाज में बैठा कोई डील कर रहा था। दरवाज़ा जोर से खुलने से सामने देखा जहाँ वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था।
جو یہاں سے 1 منٹ سے پہلے ملک کے سامنے بیٹھے شخص سے وہ غصے سے مخاطب ہوا تھا، جو فوری چلا گیا بیٹھ۔ تو یہاں کیسے؟ ملک حیرانگی اور غصے سے بولا۔ وہ گارڈ سے کچھ کہتا جب وہ اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہے بڈھے؟ بکواس کی تو نے بھی سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ بکواس، میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک اس کی قمیض کی گریبان سے پکڑے ملک کی جان لینے پر تلا تھا۔ ارے اے پاگل، چھوڑو پاگل، لے کے جاؤ اس رنگنی کو۔ اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ ملک کی جان تو جائے گی۔ وہ پسٹل اس کے سینے پہ رکھتے تھاڑا، اور تم لوگ بھی اپنی آخری سانسیں لو گے۔ دور ہو جاؤ، سب کوئی قریب نہ آئے۔ ملک گارڈ سے خوف سے بولا جو اس پر پسٹل تانے تھے۔ وجدان شاہ، میں تیرا برا حشر کر دوں گا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے بول رہا تھا جو اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے میں مصروف تھا۔ ملک کہاں اتنی طاقت رکھتا تھا اس سے مقابلے کی، جو ان معاملوں میں اچھا خاصا ماہر تھا۔ بمشکل 3-4 گارڈ اسے اس کی شکنجے سے نکال پائے تھے، جس کا ملک کی جان بخشنے کا کوئی ارادہ تھا۔ آئندہ میری بیوی کا نام یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہ حشر یاد رکھنا، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے ادموئے وجود کو دیکھا اور جیکٹ ٹھیک کرتے تنزیہ بولتے چلا گیا۔ رامو، میری کمر، اس کی شکل دیکھ رہے تھے تم لوگ؟ اٹھو مجھے۔ وہ ناک اور زخمی منہ سے کراتے اپنے گارڈ سے چیخا، جو وجدان سے اسے بچا نہیں پائے تھے۔ ڈرائیور سے بات کرتے رش ڈرائیونگ کرتے وہ گھر جا رہا تھا، جس نے بتایا تھا کہ لمیز ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ سکون کا سانس خارج کرتے اب اس کی کلاس لینی تھی جو پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی جان نکال چکی تھی۔ شاہ بانیہ کا رشتہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ انگیجمنٹ کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، پر مجھے یہ منگنی جیسا رشتہ پسند نہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ شادی ہو یا نکاح۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم سے ٹیک لگاتی پوچھا۔ وہ جو نیوز دیکھ رہے تھے حیران ہوا۔ صدف، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی بچی ہے وہ، باپ کی محبت جاگی تھی جن کے لیے بیٹیاں کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ بس کریں شاہ، 24 کی ہونے والی ہے وہ، مجھے فکر ہے، دیکھتا ہوں۔ اسے بند کر کے صحیح جواب دیا۔ صدف نے دھیان نہیں محسوس کرتے ریموٹ کھینچا تھا۔ اچھا سن رہا ہوں یار، وہ سرکت پر مسکرائے۔ ویسے تو اچھے اور خاندانی لوگ ہیں، بات کرتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پھر سے ریموٹ سے چینل سرچ کرتے نیوز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بندے کی گھر بیٹھ سیاست نہیں ختم ہونی، میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا۔ صدف نے کوہرا اس بات سے انجان، وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کی فلم ہے۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور کو چھالتے وہ تیزی سے غصے میں اندر بڑھا تھا۔ ونی لمس کہاں ہے؟ اڑ کے دیکھا تھا بھائی، وہ باہر گارڈن میں گئی ہے۔ ابھی خیریت؟ سب چائے پیتے جواب دیا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ بولتے وہ لاؤنج سے باہر گارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ یہ آرٹسٹ ہے نا، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آرکٹسٹ کے پھول دیکھتے مسکراتے مالی سے پوچھ رہی تھی۔ گارڈن کی پچھلی سائڈ پر وہ پھولوں کی خوشبو اور تازہ ہوا سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ اوہ کیا مصیبت! باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب وجدان اسے کھینچ کر بیک سائڈ پر بنی ایجنسی کی طرف لایا تھا۔ دروازہ زور سے بند کرتے اس کی طرف بڑھا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کس سے پوچھ کر یونیورسٹی سے نکلی تھی تم؟ اس کے قریب جاتے اس کی براؤن بال مٹھی میں جکڑے وجدان وہ خوف زدہ ہوئی۔ اس کے سر لیجے اور شعلہ برستی آنکھوں سے، منع کیا تھا نا، میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آؤ گی۔ کمر پر اس کی انگلیاں دستی محسوس کرتے لمز نے خوف سے اسے دیکھا۔ اس کے خطرناک حد تک بگڑے تہوار دیکھتے وہ ویسے ہی بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ اندازہ کر سکتی ہو یہ پچھلا آدھا گھنٹہ کس تکلیف سے گزرا ہوں میں؟ اندازہ تمہیں میری جان نکالنے کے قریب تھی۔ اب کچھ زبان سے تو نہیں بولو گی تم؟ اسے چھوا چپ ہونے سے وجدان آنسو آنکھوں میں لائے وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ خبردار اگر جو تم روئی تو یہ مجھے پاگل بنانے کے بڑے اچھے سے کر لیتی ہو تم۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر پیش آیا۔ کال کی تھی آپ کو؟ نہیں آیا، آپ گھنٹہ انتظار کیا تھا میں وہاں۔ اس کی گرفتار میں منع کرنے کے باوجود روتے بولی، چلو کال نہیں ریسیو کی تو تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ کیا تکلیف آن پڑی تھی جو تم گاڑی سے باہر نکلی؟ خود سے دور کرتے چیختے کہا تھا۔ وہ تصویریں دیکھ کر کیا حالت ہوئی تھی اندازہ کر سکتی تھی کتنا پریشان ہوا تھا اسے لے کر وجدان۔ تم برے ہو، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس تیز آواز سے خوف سے قیامتیں ہچکیاں لیتے بولی۔ وہ کب سے اتنا سخت رویہ رکھتا تھا؟ لمس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ آنکھیں اس کے روتے سرخ چہرے پر مرکوز کی تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے ہمت کر رہی تھی اور غصہ آیا اپنی غلطی پہ، یہ شخص کیوں نہیں مانتا؟ اور وہ چیخی تھی، کہوں گی بار بار ہٹ۔ وجدان نے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، باقی الفاظ اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے بس تھی اور اپنے نازک ہاتھ اس کی کرستی سینے پہ مار رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ زبردستی اپنی گردن پہ ڈالے۔ کہو اب۔ کچھ ٹائم بعد اسے آزاد کرتے جتایا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس کی گرفتار میں تھی۔ جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اس کی روئی آنکھوں سے غصے سے گو رہی تھی۔ یہ ٹریلر تھا، آئندہ بولنے سے پہلے سوچ لینا ڈارلنگ، برا ہو سکتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور ہاں، یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونٹ سے باہر نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا میرے ہاتھوں۔ نمے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپتھپاتے وہ بیٹھ چلا